گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرے آپ کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تمہیں ادب نہیں، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، آل نبی کا کام تھا، آل نبی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، نعرہ صلوات۔ اس سے قبل کہ میں علامہ شبیر وحشی صاحب سے کوئی زحمت دوں، آپ حضرات سے گزارش ہے روزانہ کی طرح آج بھی بھیا بچے آپ کو آگے آ جائیے، سامنے ممبر کے آئیے، آپ لوگ بھی آ جائیے، تشریف بھی آئیے تو مجلس کو ایک ماحول بن جاوے، ہوا ادھر بھی ہے یہاں پر بھی ہے، سامنے آ جائیے ممبر کے آ جائیے۔ تشریف رکھیے۔ آج بارش کی وجہ ہے، ابر احمد کی وجہ سے مجلس میں کچھ تاخیر ضرور ہوئی ہے، اس کے لیے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں گزارش کر رہا ہوں تمام مومنین سے کہ نوابین شاہان ابد خصوصیت کے ساتھ نواب آصف الدولہ جنہیں یہ عظیم شان امام باز ادائی کی ہے تعمیر کروایا ہے، سب کی یہ ایک سورہ فاتحہ اور کے بخشی دمت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکہ
فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امام المشارق والمغارب، مظہر العجائب والغرائب، شہنشاہ ولایت، سرور ارباب امامت، باب العلم والحکمت، فاتح خیبر و خندق، اسد اللہ الغالب علی کل غالب، امیر المؤمنین، قائد الغر المعجلین، یعصوب الدین، امام المتقین، سید الوسیین، اسد اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، جنب اللہ، اذن اللہ، لسان اللہ، رحمت اللہ، ولی اللہ، مطلوب کل طالب، امام علی ابن ابی طالب۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، طٰہٰ و یاسین، شفیع المذنبین، امام الحرمین والقبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قبا و قوسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا، حضور جناب ابو القاسم مصطفیٰ محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین،
وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اما بعد فقط قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ایک بآواز بلند درود پڑھے سب مل کر محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا جتنے مومنین و مومنات اس فرش عزا پر روز تشریف لا رہے ہیں اور آج بھی جو لوگ حاضر ہیں اور جو آ رہے ہیں، پروردگار سبوں کی حاضریوں کو، عقیدتوں کو اور اہل بیت کے سب کی محبتوں کو، مودتوں کو بارگاہ میں قبول فرما لے۔ پروردگار جو مشکلوں میں ہیں ان کے مشکلات کو آسان فرما، جو پریشان حال ہے ان کو پریشانیوں سے نجات دے دے، جو بے روزگار ہے اسے صاحب روزگار بنا دے، جو صاحب روزگار ہے ان کے روزی روزگار میں خیر و برکت عطا فرما۔ ہم سبوں کو حج و عمرہ اور زیارات سے مشرف فرما، پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو کر دے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ پروردگار مقاومت بالخصوص انقلاب اسلامی، ایران، حوثی، نصر اللہ، حزب اللہ، انصار اللہ، یہ جتنے محاذ پر اسلام کے سپاہی دشمنوں کے خلاف برسر پیکار ہیں، پروردگار سبوں کی غیب سے مدد فرما، اور ایران کو اور یمنیوں کو، حوثیوں کو دشمنان اسلام کے مقابلے پر اس صدی کی سب سے بڑی فتح عطا فرما۔ پروردگار امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کو نیست و نابود کر دے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی، ایرانی عوام کی اور ایرانی افواج کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور آیت اللہ سستانی کا سایہ ہم تمام مومنین و مومنات کے سروں پر تا وقت ظہور امام زمانہ علیہ السلام قائم و دائم رکھ، پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں، بالخصوص میرے برادر عزیز مولانا شاہد نظامی صاحب کو بھی صحت کاملہ اور شفائے کلیہ عنایت فرما، جلد از جلد وقت کے حجت کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سبوں کو ان کے مخلص غلام اور ناصرین میں شمار فرما۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و اہل بیت رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ موسم کا تقاضا ہے اور بارش کی وجہ سے بہت سے مومنین جو راستے میں ہیں وہ اب تک پہنچے نہیں ہیں، اور وقت بھی نہیں ہے کہ مزید زیادہ انتظار کیا جائے۔ دیکھیے، میں اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں کرتا کہ میرے سامنے کتنا مجمع بیٹھا ہے۔ میں یہ بی بی سیدہ کا تصدق ہے کہ سینکڑوں کا مجمع ہو، ہزاروں کا مجمع ہو، لاکھوں کا مجمع ہو، میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا، اس لیے کہ مجمع کی فکر وہ کرتا ہے جس کا امام بھیڑ کا محتاج ہو۔ توجہ کیجئے گا، ہم حسینی ہیں، 72 والے ہیں، ہم نے کبھی لاکھوں کی فکر ہی نہیں کیا عزیزان گرامی۔ تو جتنا مجمع ہے بہرحال کربلائی بن کے سنیں، ایسا لگنا چاہیے کہ میرے سامنے بس کربلائی مجمع بیٹھا ہے، اس لیے کہ لکھنؤ والوں، میرا بھی وعلیکم السلام، میرا بھی اپنا ایک مزاج ہے، میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں اور مولائیوں کے بیچ نہیں کرتا۔ تو آپ بولتے رہیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ کربلائی مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے۔
میں نے جیسے اعلان کر دیا عزیزان گرامی کہ اس عشرہ محرم میں جو سرزمین اودھ میں لکھنؤ میں اس خانہ عالیہ امام بارگاہ آصفی میں ہر سال منعقد کیا جاتا ہے من جانب امام زمانہ ٹرسٹ کے، ہم نے اس عشرہ مجالس میں سن 2025 میں جس سلسلہ گفتگو کا آغاز محرم کی پہلی تاریخ سے عطرت اور امت کے عنوان پر کیا تھا، اور ہم چند دنوں سے آپ کے سامنے یہ بات آپ لوگوں کو اس بات سے روشناس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عطرت کس کو کہتے ہیں، اور پھر ہم یہ بتائیں گے آپ کو کہ امت کس کو کہتے ہیں، اور پھر ہم آخر تک پہنچتے پہنچتے عطرت اور امت کے درمیان جو امتیازی فرق ہے قرآن اور احادیث رسالت کے مطابق ہم انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اور جیسے میں نے کہا تھا کہ اس عشرے میں مجھے بہت سی اسٹریٹجک گفتگو بھی کرنی ہے، حالات حاضرہ پر بھی بولنا ہے، اور انقلاب اسلامی کی اہمیت و ضرورت اور بالخصوص جو مقاومت جو دشمنان اسلام کے مقابلے میں اس وقت برسر پیکار ہے، مجھے اس تعلق سے بھی گفتگو کرنی ہے۔ انشاءاللہ یہ گفتگو میری 7 محرم یا انشاءاللہ 8 محرم کو میں آپ لوگوں کے سامنے وہ گفتگو رکھوں گا۔ ہم مسلسل اس بات پر گفتگو کر رہے ہیں حدیث ثقلین کی روشنی میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 10 ہجری میں 1.25 لاکھ صحابہ کے درمیان 1.25 لاکھ مسلمان حاجیوں کے درمیان اللہ کے رسول نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے مسلمانوں، وہ وقت قریب ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کو چلا جاؤں، تو مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنے بعد ہمارے خاطر کس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 برابر کی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ انی تارکن کے معنی ہے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیا؟ کس چیز کو؟ ثقلین، 2 برابر کے وزن کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کیا ہے وہ 2 برابر کے وزن؟ کتاب اللہ ہی، ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، اور دوسری ہے وعطرتی اہل بیتی، میری عطرت میرے اہل بیت۔ میں آیت تطہیر کے روشنی میں اور حدیث قصہ کے ذیل میں میں نے آپ لوگوں کو 2-3 روز تک یہ بتانے کی کوشش کی کہ عطرت کس کو کہتے ہیں۔ عطرت کہتے ہیں خونی رشتہ دار کو، عطرت کہتے ہیں قریبی گھر والوں کو، عطرت کہتے ہیں قریبی رشتہ داروں کو کہ جن سے خون کا رشتہ ہے رسول اللہ کا۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میں اپنی عطرت اہل بیت کو اور قرآن کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، میرے بعد یہ دونوں کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے، جب تک تم ان کا دامن تھام کر رکھو گے تب تک تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ دونوں یعنی میری عطرت میرے اہل بیت اور اللہ کی کتاب، یہ دونوں مجھ سے آ کر روز محشر حوض کوثر پر ایک ساتھ ملاقات کریں گے۔ تو اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو وصیت بھی کی، نصیحت بھی کی، اور امت پر یہ واجب کر دیا کہ امت کو اگر ہدایت چاہیے، امت اگر ہدایت پر باقی رہنا چاہتی ہے تو اس پر لازم و ملزوم ہے، واجب و اوجب ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے قرآن کا دامن تھامیں اور ایک ہاتھ سے اہل بیت کا دامن تھامیں، اس لیے کہ نہ قرآن عطرت سے کبھی جدا ہوگا، نہ عطرت قرآن سے کبھی جدا ہوگی، نہ عطرت قرآن کے بغیر رہ سکتا ہے، نہ قرآن عطرت کے بغیر رہ سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں انی تارکن، میں ان دونوں کو قرآن اور اہل بیت کو تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور دیکھیے ہم موالیان حیدر کرار کے نزدیک کسی حدیث کی اوتھینٹسٹی کو چیک کرنے کا جو سب سے بڑا ریسورس ہے، جو سب سے بڑا ذریعہ ہے،
وہ یہ ہے کہ احادیث کو قرآن کی آیتوں سے ملا کر دیکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد جب آپ کے نام سے غلط حدیثیں منسوب کر دی جائیں گی، جتنے یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی سنیں، جتنے آن لائن بیٹھے ہیں وہ بھی سنیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب ان سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کے نام سے غلط روایتیں گڑھ دی جائیں، آپ کے نام سے غلط احادیث منسوب کر دی جائیں، یعنی کہ وہ حدیث جو آپ نے بیان نہیں کی ہے، جو آپ کا قول نہیں ہے، جو آپ کا فرمان نہیں ہے، مگر آپ سے منسوب کر دیا جائے تو یا رسول اللہ ہمارے پاس ایسا کون سا آلہ ہوگا، ایسا کون سا تھرمامیٹر ہوگا کہ جس کے ذریعہ ہم یہ جانچ سکے کہ کون سی حدیث واقعاً آپ کی ہے اور کون سی حدیث آپ کے نام سے منسوب کر کے گڑھ دی گئی ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہیں چیک کرنا ہو، جانچنا ہو کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث غلط ہے، کون سا قول میرا ہے، کون سا قول میرے نام سے منسوب کر کے گڑھ دیا گیا ہے، تو تم میری روایتوں کو، میری حدیثوں کو قرآن کی آیتوں سے ملا کر دیکھ لینا۔ اگر قرآن کی آیتوں سے ملتی جلتی ہو تو سمجھ لینا میری حدیث ہے، اگر قرآن سے مطابقت رکھتی ہو تو سمجھ لینا کہ میری حدیث ہے، اور اگر قرآن سے اختلاف کر رہی ہو، یعنی حدیث کچھ اور کہہ رہی ہو، آیات قرآنی کچھ اور کہہ رہی ہو، تو اسے دیوار پر دے مارنا، اس لیے کہ میرا قول کبھی اللہ کے قول سے ٹکرا نہیں سکتا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ایک بار اسی طرح بلند ترین صلوات پڑھیے محمد و آل۔ میری روایت، میری حدیث، میرا قول کبھی کلام الہی سے، کلام اللہ سے اور قرآن کی آیات سے ٹکراؤ نہیں ہو سکتا۔ یہ کبھی ممکن ہی نہیں کہ حدیث کچھ کہے، قرآن کچھ کہے، بلکہ جو قول رسول ہے وہی قول خدا ہے، اس لیے کہ میرا نبی کچھ کہتا ہی نہیں جب تک میرے نبی پر اللہ کی وحی نہ آ جائے، اللہ کا حکم نہیں آ جائے۔ تو اب آؤ ذرا ہم حدیث ثقلین کا، قرآن سے ہم اس کو حدیث ثقلین کو جانچ کر دیکھتے ہیں۔ تو جب ہم نے حدیث کا پہلا جملہ پڑھا تو نبی کہہ رہے ہیں انی تارکن، میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تارکن کے معنی ہیں چھوڑ کر جانا۔ اب ہم نے قرآن میں تلاش کیا 6666 آیتوں میں، 114 سوروں میں، 30 پاروں میں، کیا اس تارکن سے ملتا جلتا قرآن میں کوئی جملہ ہے؟ کیا انی تارکن سے ملتا جلتا کوئی لفظ اللہ نے قرآن میں کہا؟ تو ہمیں ایک ملتا جلتا جملہ ملا۔ نبی حدیث میں کہہ رہے ہیں انی تارکن، اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے انی جاعلن۔ توجہ کیجئے گا، ارباب فکر و نظر، لکھنؤ کا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، شاید مضمون سخت ہو مگر دیکھیے فن خطابت یہی ہے کہ سخت سے سخت مضمونوں کو آسان الفاظ کے ذریعہ اور آسان مثالوں کے ذریعہ مجمع کے ذہن میں ڈال دیا جائے۔ منبر اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم آ کر یہاں پر علمی بکرادی کریں، اپنے علم کا مظاہرہ کریں، منبر ہدایت کے لیے ہوتا ہے۔ لہذا ہر خطیب کو چاہیے کہ چاہے سبجیکٹ جتنا ہارڈ ہو، سبجیکٹ جتنا ٹف ہو، مضمون جتنا سخت ہو، اس کو آسان سہل الفاظ کے ذریعہ، مثالوں کے ذریعہ مجمع تک پہنچا دیا جائے تاکہ نوجوان بھی آپ کی بات کو سمجھ سکیں، بزرگ بھی آپ کی باتوں سے محظوظ ہوں، بچوں کے ذہنوں میں بھی آپ کی بات پہنچ جائے۔ وجہ یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں انسان سے اس کی عقل کے مطابق گفتگو کرو۔
توجہ کیجئے گا. تو فن خطابت یہی ہے کہ آسان الفاظ اور مثالوں کے ذریعہ سخت مضامین کو پہنچا دیا جائے مجمع تک. تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ ذرا خوش ڈرائی سبجیکٹ ہے، مگر میں کوشش کروں گا کہ آسان الفاظ و مثال کے ذریعہ آپ کے ذہنوں تک پہنچا دوں. نبی کہہ رہے ہیں حدیث میں انی تارکن، اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے انی جائلن. فرق کیا ہے لکھنؤ والوں؟ نبی انی تارکن کہہ رہے ہیں اہل بیت کے لیے، اور اللہ انی جائلن کہہ رہا ہے حضرت آدم کے لیے. فرق کیا ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں انی تارکن، میں اپنے اہل بیت کو تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور اللہ کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں آدم کو زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. فرق سمجھ میں آیا؟ جاعل کے معنی ہے بنانے جا رہا ہوں، تارکن کے معنی ہے چھوڑ کر جا رہا ہوں. اللہ نے کہا کہ میں آدم کو انی جاعلن، میں آدم کو خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. وجہ یہ ہے کہ آدم ابھی خلیفہ بنے نہیں تھے، اللہ بنانے جا رہا تھا. اور نبی کہہ رہے ہیں میں اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. کچھ فرق سمجھ میں آیا کہ جو بنا بنایا نہیں ہوتا ہے اسے بنایا جاتا ہے، اور جو بن کر آتا ہے اسے چھوڑ کر جایا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. جو بنا ہوا نہیں ہوتا ہے اس کو بنایا جاتا ہے، جو بنا بنایا ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر جایا جاتا ہے. تو اللہ نے کہا انی جاعلن، میں آدم کو خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، اس لیے کہ آدم ابھی بنے نہیں تھے. مگر رسول کہہ رہے ہیں میں اپنے اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ کہہ کر نبی نے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو اہل بیت کو اہل البیت میں نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا ہے، میں ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اب سنیے گا جملہ، چھوڑ کر جا رہا ہوں. بھیا یہ چھوڑ کر جا رہا ہوں کیا مطلب ہے؟ تارکن کا کیا مطلب ہے؟ آسان مثال کے ذریعہ بات کر رہا ہوں میں. بھائی میں ابھی ممبر پر بیٹھے بیٹھے کہوں کہ میں یہ مائکروفون چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں یہ سفید چادر چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں یہ قالین چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں یہاں جو بتیاں جل رہی ہیں یہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو آپ مجھ سے کہیں گے نا کہ ایسا لگتا ہے کہ مولانا کو موسم کے تبدیلی کا اثر ہو گیا. توجہ کیجئے گا، مولانا جذباتی ہو گئے ہیں. بھائی سارم مہندی بھائی ناراض ہو گئے، میرے خطیب کو ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا سارم بھائی دیکھیے آپ کا خطیب بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے، آپ کا خطیب کہہ رہا ہے میں مائکروفون چھوڑ کر جا رہا ہوں، سفید چادر چھوڑ کر جا رہا ہوں، قالین چھوڑ کر جا رہا ہوں، بتیاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، مائکرو باکس چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو سارم بھائی کہنے لگے بھیا آپ کو کیا پریشانی ہے؟ تو لکھنؤ کے جوان کہنے لگے سارم بھائی مولانا سے پہلے پوچھئے کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، مائک چھوڑ کر جا رہا ہوں، پنکھے چھوڑ کر جا رہا ہوں، قالین چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو ذرا ان سے پوچھئے کہ یہ ساری چیزیں کیا یہ اپنے گھر سے لے کر آئے تھے؟ توجہ کیجئے گا، کیا یہ ساری چیزیں اپنے گھر سے لے کر آئے تھے؟ تو عزیزان گرامی اگر میں اس کے جگہ یہ کہوں کہ میں یہ گھڑی چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں یہ چشمہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں یہ امامہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اب کسی کو پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں میں اپنے گھر سے لے کر آیا ہوں. تو ایک بات سمجھ میں آ گئی نا کہ چھوڑ کر وہ چیز لائی جاتی ہے جو لے کر آئی گئی ہو. توجہ توجہ، اب بات سمجھ میں آ گئی میرے کہ رسول اللہ کے پاس سے صرف دو ہی چیز لے کر آئے تھے، قرآن کو سینے میں لے کر آئے تھے، اہل بیت کو خون میں لے کر آئے. ایک بلند ترین صلوات پڑھا.
اللہ کے پاس سے رسول اللہ صرف دو چیز لے کر آئے ہیں، قرآن کو اپنے سینے میں لے کر آئے ہیں، اہل بیت کو اپنے لہو میں اپنے صلب میں لے کر آئے ہیں، باقی ساری تو یہاں پر ملی ہے، امت یہاں ملی، صحابہ یہاں ملے، بیوی یہاں ملی، عورتیں خاتون یہاں ملے، امت یہاں ملی، اہل بیت وہاں ملے۔ ہائے ہائے، تو جو وہاں ملے انہیں لے کر آئے ہیں، قرآن سینے میں لے کر آئے، اہل بیت کو صلب میں لے کر آئے۔ اب نبی فرما رہے ہیں ان دونوں چیز کو، یہ دونوں چیز کیا ہے؟ ثقلین، توجہ کیجئے گا، ثقلین کیا ہے؟ ثقلین ہے وزن کا تثنیہ۔ مثلا عربی، دیکھیں مجھے زیادہ میں نے کہا نا علمی بقرادی کرنے کی عادت نہیں ہے، مگر کچھ باتیں ذرا باریک طور پر سمجھانا بھی ضروری ہے۔ تثنیہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں ایک واحد کے لیے صیغہ، ایک کے لیے واحد آتا ہے۔ مثلا دنیا کی جتنی زبانیں ہیں، لسانیات ہیں، سب کا تقاضا یہ ہے، سب کا قاعدہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر زبان میں ایک کے لیے واحد ہوتا ہے اور ایک سے زیادہ کے لیے جمع کا صیغہ آتا ہے، مگر عربی وہ زبان ہے جس میں ایک کے لیے واحد آتا ہے، اور جب دو شے برابر کی ہوں تو اس کے لیے تثنیے کا صیغہ آتا ہے، اور جب دو سے زیادہ چیز ہوں تو اس کے لیے جمع کا صیغہ آتا ہے۔ یعنی جب دو چیز برابر کی ہو تو عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ اس میں یا اور نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں تثنیہ۔ جیسے دو حرم اگر برابر کے ہوں تو یا اور نون لگا دیں گے آپ تثنیہ، تو دو حرم مل کر ہو گئے حرمین، دو مشرق مل کر ہو جائیں گے مشرقین، دو مغرب برابر کے ہوں تو مغربین، دو سید برابر کے ہوں تو سیدین، دو چاند برابر کے ہوں تو نیرین، دو چاند برابر کے ہوں تو قمرین، دو سورج برابر کے ہوں تو شمسین۔ اسی طرح جب دو وزن برابر کا ہو تو ثقلین، یعنی کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں قرآن اور اہل بیت ثقلین ہے، نہ یہ اس سے کم ہے نہ وہ اس سے کم ہے، قرآن اہل بیت کے برابر، اہل بیت قرآن کے برابر۔ میں نے عرض کیا تھا جو قرآن کا مقام وہ اہل بیت کا مقام، جو قرآن کی شان وہ اہل بیت کی شان، جو قرآن کا رتبہ وہ اہل بیت کا رتبہ، جو اہل بیت کا مرتبہ وہی قرآن کا مرتبہ۔ اب مجھے انسان سے، اس انصاف سے بتانا مسلمانوں، قرآن کا ایک مسند ہوتا ہے رحل، اگر اس قرآن کے مسند پر تم کوئی دوسری کتاب کو رکھو تو جائز ہے؟ کہا نہیں مولانا جائز نہیں ہے۔ اب جا کر ملا سے پوچھو کہ جب قرآن کے رحل پر دوسری کتاب نہیں آ سکتی تو اہل بیت کے منبر پر یہاں قرآن کے مسند پر آپ کوئی اور کتاب نہیں رکھ سکتے، تو جو اہل بیت کا مسند ہو وہاں پر کوئی کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ یہی تو وجہ ہے نا، جب کوئی بیٹھا تو ایک مرتبہ جو وارث منبر کا بیٹا تھا اس نے کہا اتر میرے باپ کے منبر سے اور جا اپنے باپ کے منبر پر۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں انی تارکن فیکم، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کا دامن تھام کر رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یہ دونوں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ محشر میں حوض کوثر پر مجھ سے آ کر ایک ساتھ ملاقات کریں گے تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جب تک تم ان کا دامن تم اب اللہ جانے آپ کیا سن رہے ہیں، وہاں جب اللہ کے رسول اعلان کر رہے تھے تو مجمع میں سارم مہندی نہیں بیٹھے تھے، بلال بھائی نہیں بیٹھے تھے، شبیر وارسی نہیں بیٹھے تھے،
ارے سب کے سب صحابی تھے، صحابہ تھے۔ ارے ملاؤں کو بتاؤ کہ اگر صحابی اہل بیت کو چھوڑ دے تو نجات نہیں پا سکتا، تو اگر وہابی اہل بیت کو صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول جس مجمع میں یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو سامنے کون کون کھڑے تھے، یعنی جتنے کھڑے تھے اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ اگر تم نے چھوڑ دیا، آنے والی نسلوں کی حیثیت اور اوقات کیا ہے، اگر تم نے میری آل کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ کنز الامال اہل سنت کی بہت بڑی کتاب ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا ہے میرے مسلمانوں، اگر تم یہ دیکھو کہ کوئی ایسا وقت آ گیا، کوئی ایسا زمانہ آ گیا کہ آدم کی ساری اولادیں ایک طرف چل رہی ہوں اور تنہا علی دوسری طرف چل رہے ہوں، تو نبی فرماتے ہیں میرا حکم ہے آدم کی اولادوں کے پیچھے مت چلنا، علی کے پیچھے چلنا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اس لیے کہ علی تمہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دیں گے، علی کے پیچھے چلنا۔ تو اللہ کے رسول کہہ رہے کہ یہ کتاب اللہ قرآن نہ اہل بیت سے جدا ہوگی اور نہ اہل بیت میرے قرآن سے جدا ہوں گے۔ عزیزان گرامی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ حدیث بیان کی، اور آپ کو معلوم ہے حدیث کے اسٹیٹس ہوتے ہیں، حدیث کے درجات ہوتے ہیں، جیسے ایمان کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ سب کا ایمان برابر تھوڑی ہے، اگر سب کا ایمان برابر ہوتا تو سب مسلمان ہوتے، مگر انہی مسلمانوں میں ایک سلمان بھی نکلا ہے نا، جو 10ویں درجے کے ایمان پر ہے، ابو ذر 9ویں درجے کے ایمان پر ہیں۔ تو اسی طرح حدیث کے بھی درجات ہیں، اسٹیٹس ہیں۔ سب سے نچلے درجے کی جو روایت ہے اس کو ضعیف کہتے ہیں، ضعیف سے اوپر جو ہے اسے کہتے ہیں حسن لغیرہ، اس کے اوپر جو حدیث کا اسٹیٹس ہے اسے کہتے ہیں حسن لذاتہ، اس کے اوپر جو حدیث کا اسٹیٹس ہے اسے کہتے ہیں صحیح لغیرہ، اس کے اوپر جو اسٹیٹس ہے اس کو کہتے ہیں صحیح لذاتہ، پھر اس کے اوپر جو ہائیسٹ اسٹیٹس ہے حدیث کا اسے کہتے ہیں مشہور حدیث مشہور، اور اس کے اوپر سب سے ٹاپ کوالٹی کی جو حدیث ہے، یعنی سب سے اعلیٰ درجے کی جو حدیث مانی جاتی ہے اسے کہتے ہیں حدیث متواتر، حدیث متواترہ، یعنی جو تواتر سے حدیث آئی ہو۔ اور اس میں شیعہ سنی تمام محدثین اور علماء کا اتفاق ہے کہ جو حدیث متواتر کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، توجہ کیجئے گا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور شیعہ سنی اکابرین علماء اہل سنت اور محدثین سب نے مل کر سب کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ جو حدیث ثقلین ہے، نبی نے فرمایا میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام شیعہ سنی کے نزدیک یہ حدیث متواتر ہے، اور حدیث متواتر کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ جانے آپ کہاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علی کو چھوڑ دے وہ فاسق نہیں، کافر ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ سب مل کر
مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ توجہ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں امت کے لیے، ایک کتاب ہے قرآن کریم، دوسری میری اطرت میرے اہل بیت ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کو ضرورت کیا تھی کہ حضور نے اطرت کے ساتھ قرآن کو چھوڑا اور قرآن کے ساتھ اطرت کو چھوڑا؟ بھئی آج تک ملاؤں کے دلوں میں اسی بات کا تو درد ہے کہ اللہ کے رسول نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو کیوں چھوڑا؟ اور درد ہی تو ہے میری جان، درد ہی تو ہے، ورنہ جو حدیث متواتر ہے، یعنی وہ حدیث جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، چاہے شیعہ ہو، سنی ہو، اہل حدیث ہو، وہابی ہو، بریلوی ہو، جو حدیث متواتر ہو اس کا انکار کسی فرقے کا مولوی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حدیث متواترہ کا انکار کرنے والا کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ توجہ، تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، مگر درد تو تھا، تکلیف تو تھی کہ اللہ کے رسول قرآن کے ساتھ اہل بیت کو کیوں چھوڑ کر گئے ہیں؟ تکلیف تو تھی بھائی۔ تو اس تکلیف کے لیے کیا کیا گیا؟ اس کے مقابلے پر ایک روایت گڑھی گئی، اور وہ روایت کہ رجال میں جس کی کوئی مضبوط سند نہیں ہے، مگر آج آپ دیکھیے مسلمانوں کے زیادہ تر مسجدوں میں جمعے کے خطبوں میں یہ روایت پڑھی جاتی ہے۔ اور وہ روایت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ میں کیا چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ کتاب اللہ و اطرتی۔ اس میں جھول یہ کیا گیا کہ کتاب اللہ و اطرتی میں اطرت کو ہٹا کر سنتی لگا دیا گیا۔ سنیے گا، کتاب اللہ و اطرتی کو ہٹا کر سنتی لگا دیا گیا، یعنی کہ اللہ کے رسول کہہ رہے کہ میں تمہارے درمیان کتاب اور سنت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ توجہ، اچھا میں نے شاید آپ کو کہا تھا نا کہ ابھی یزیدی کارخانے میں کوئی سوال ایسا بنا ہی نہیں، الحمدللہ اس کا جواب ہم حسینی نہ دے سکے۔ توجہ، چلو مان لیتے ہیں ہم تھوڑی دیر کے لیے، ہم حسن ظن رکھنے والے لوگ ہیں، آپ کو بھی خوش کر دیتے ہیں، چلو ہم نے مان لیا کہ یہی آپ کے نزدیک جو روایت ہے یہی صحیح روایت، حالانکہ یہ دور رسالت کے کم از کم 150 سال کے بعد یہ جو کتاب اللہ و سنتی ہے، اس روایت کو سب سے پہلے امام مالک نے لکھا تھا اپنی کتاب میں موطا المالک میں، اور انہوں نے بھی جو لکھا تو یہ کہہ کر نہیں لکھا، انہوں نے کوئی سند اور ترک نہیں، بلغنی، انہوں نے کہا کسی نے سنایا، کسی نے، وہ کون ہے، اس کا ابا کون ہے، اس کا دادا کون ہے، نانی کون ہے، نانا کون ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں، کہیں سے خبر آئی کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ میں کتاب اور سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ 2 منٹ کے لیے ہم اسی روایت کو صحیح مان لیتے ہیں، چلیے، کہ حضور نے کہا کہ میں کتاب اور سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب سوال یہ کہ سنت کیا ہے؟ سنت ہے لائف سٹائل، وے آف لیونگ، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کا کردار تم لوگوں کے لیے رول ماڈل ہے، یعنی اگر کسی کے کیریکٹر کو فالو کرنا ہے، کسی کے کیریکٹر میں اپنے کیریکٹر کو ڈھال لینا ہے، تو وہ کیریکٹر کس کا ہے؟ ذات مصطفیٰ کا، یعنی جیسے رسول اللہ رہتے تھے ویسے رہنا ہے، جیسے حضور کھاتے تھے ویسے کھانا ہے، جیسے حضور پیتے تھے ویسے پینا ہے، جیسے حضور جاگتے تھے ویسے جاگنا ہے، جیسے حضور سوتے تھے ویسے سونا ہے، جیسے حضور اٹھتے تھے ویسے اٹھنا ہے، جیسے حضور بیٹھتے تھے ویسے بیٹھنا نہیں۔ لکھنؤ پہنچا نہیں، اب لکھنؤ کا جملہ عرض کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول اللہ کرتے گئے کہتے گئے ہمیں وہ کرنا ہے۔ جب نبی نے کہا کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جانا ہے، نبی کہیں بیٹھو تو بیٹھ جانا ہے، نبی کہیں سو تو سو جانا ہے، نبی کہیں جاگو تو جاگ جانا ہے۔ یا جملہ بدل کر کہہ دوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی کہے کھڑے ہو تو بیٹھنا حرام، ہائے ہائے، اگر نبی کہے بیٹھو تو کھڑے ہونا حرام، اگر نبی کہے سو تو جاگنا حرام، اگر نبی کہے جاگو تو سونا حرام، اور اگر نبی کہے چپ رہو تو رونا حرام۔ ہائے ہائے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔
یہی تو سنت ہے نا بھائی، جو نبی نے کیا وہ کرنا ہے. جیسے نبی اٹھتے تھے، جیسے نبی جنگ کرتے تھے ویسے جنگ میں جاؤ، جیسے نبی صلح کرتے تھے ویسے صلح کرو، جیسے نبی نے سلام کیا ویسے سلام کرو، جیسے نبی نے کلام کیا ویسے کلام کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سنت کہتے ہیں سیرت کو، لائف سٹائل کو، وے آف لیونگ، زندگی گزارنے کا طریقہ، حیات طیبہ رسالت مآب. اب سوال یہ ہے مسلمانوں کہ نبی کی سنت معلوم کرنے کے مسلمانوں کے پاس ریسورسز کیا کیا ہیں، ذرائع کیا کیا ہیں، ہمیں پتہ کیسے چلے، نبی کی سیرت ہم کہاں سے معلوم کریں؟ کوئی ذریعہ تو ہونا چاہیے، کوئی ریسورس تو ہونا چاہیے. ہم نے تو نبی کو دیکھا نہیں ہے، آج 2025 کے مسلمانوں نے تو نبی کو دیکھا نہیں، تو نبی کی سیرت کہاں سے معلوم کریں؟ تو علماء کے نزدیک سیرت رسول معلوم کرنے کے 3 ریسورس ہیں. دیکھیں 3 کا نام آتے ہی آپ میں ایسا سناٹا طاری ہو جاتا ہے جیسے ابھی ملک الموت آ گیا ہے. توجہ، 3 ریسورس ہیں حضور کی سیرت سنت معلوم کرنے کے، نبی کی زندگی معلوم کرنے کے مسلمانوں کے پاس 3 ریسورسز ہیں. پہلا ریسورس ہے صحابیت، نبی کے صحابہ کمپینینز کے ذریعہ نبی کی سیرت معلوم کرو. دوسرا ریسورس ہے ازواج، نبی کی زوجہ، نبی کی بیویوں کے ذریعہ جو امہات المومنین ہیں ان کے ذریعہ نبی کی سیرت معلوم کرو. اور تیسرا ریسورس ہے اہل البیت، نبی کے اہل البیت کے ذریعہ نبی کی سیرت سنت معلوم کرو. اب سوال یہ ہے لکھنؤ والوں، کیا یہ تینوں ریسورس برابر ہیں؟ تو میری جان یہ تینوں ریسورس برابر نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ اگر صحابہ سے نبی کی سیرت لوگے تو آدھی سیرت تو معلوم ہوگی، آدھی نہیں. اس لیے کہ صحابہ میدان کی سیرت تو بتائیں گے، مکان کی سیرت نہیں بتائیں گے، اور میدان کی سیرت وہی بتائے گا جو میدان میں ٹکا ہوگا. ہائے ہائے، توجہ کیجیے گا، توجہ عزیزان گرامی. تو اگر صحابی سے نبی کی سیرت معلوم کریں گے تو گھر کے باہر کی سیرت تو پتہ چلے گی، گھر کے اندر کی سیرت معلوم نہیں پڑے گی. اور پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا نا کہ کون صحابی کتنے سال نبی کے ساتھ رہا. اللہ اکبر، آپ کہاں ہیں؟ کون صحابی بیعت رضوان کے وقت ایمان لایا؟ کون فتح مکہ سے پہلے ایمان لایا؟ کون فتح مکہ کے بعد ایمان لایا؟ کون 40 سال رہا؟ کون 4 سال رہا؟ کون 2 سال رہا؟ کون 1 سال رہا؟ تو بھائی جو جتنے دن رہا ہوگا وہ اتنی ہی سیرت بتائے گا. تو صحابہ سے اگر سیرت معلوم کریں گے تو گھر کے باہر کی سیرت معلوم ہوگی، وہ بھی اتنی ہی جتنا وہ صحابی نبی کے ساتھ رہا ہوگا، مگر وہ گھر کے اندر کی سیرت نہیں بتائیں گے، اس لیے کہ غیر محرم ہیں، گھر کے اندر نہیں جا سکتے، غیر محرم ہے، غیر محرم ہے، مکان کے اندر داخلہ ممنوع ہے. دوسرا ریسورس ازواج کے ذریعہ، اگر نبی کی بیویوں کے ذریعہ ہم نبی کی سیرت معلوم کریں گے تو بیویاں بھی مکان کی سیرت تو بتائیں گی، میدان کی سیرت نہیں بتائیں گی. اب میں کیا کروں؟ نبی کے دور میں تو کوئی مکان سے نکلی نہیں تھی. ہائے ہائے ہائے، بھائی لکھنؤ کہاں ہے؟ ماشاءاللہ. سب مل کر بھائی عزیزان گرامی، میں اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں. ساری مہندی کیوں مسکرا رہے ہیں یہ آپ ان سے پوچھئے گا، میں تو اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں. عزیزان گرامی، نبی کے دور میں میری کوئی پیاری اماں جان اپنے گھر سے باہر نہیں دکھائے. ہائے ہائے، کوئی ام
المومنین مکان سے باہر قدم نہیں انہوں نے نکالا، ان کی شرافتوں پر ہماری جان قربان ہو جائے۔ عزیزان گرامی، تو اگر نبی کی بیویوں کے ذریعہ ہم نبی کی سیرت معلوم کریں گے تو آدھی سیرت تو پتہ ہوگی، آدھی کا پتہ نہیں چلے گا۔ وہ گھر کے اندر کی سیرت تو بتائیں گی، گھر کے باہر کی سیرت نہیں بتائیں گی، اور ہر بیوی نبی کی اتنی ہی سیرت بتائے گی جتنے سال وہ نبی کی زوجیت میں رہی ہوگی۔ ہائے 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 ہائے، مولا سلامت رکھے اس مجمع کو۔ بھائی نبی کا پہلا نکاح جناب خدیجۃ الکبریٰ سے ہوا، نبی 25 سال کے تھے، اور اس کے بعد 25 سال تک نبی نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ وجہ یہ ہے کہ جب کسی مرد کو اپنی پہلی بیوی سے گھر میں سکون محسوس ہوتا ہے تو اس کو دوسرے نکاح کی ضرورت نہیں پڑے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب تم پڑھتے رہو، مولوی بولتا رہے نعوذ باللہ، توہین کرتا رہے کہ خدیجہ نے طلاق لیا تھا پھر نبی سے شادی کی تھی۔ میری جان مجھے نہیں پتا کہ جب رسول کی شادی خدیجہ سے ہوئی تو خدیجہ کنواری تھی یا نہیں، مگر اتنا معلوم ہے کہ تمام 11 سے 12 بیویوں میں خدیجہ وہ اکلوتی بیوی ہے جس کو محمد کنوارے ملے ہیں۔ خدیجہ ہماری وہ پہلی اماں جان ہیں، ام المومنین ہیں، جس کو رسول کنوارے ملے ہیں، اور جب تک خدیجہ حیات سے رہی نبی نے دوسری شادی نہیں کی۔ نبی کا جتنا نکاح ملتا ہے وہ آخر کے 10 سالوں میں 53 سے لے کر 63 سالوں کے درمیان جو 10 سے 11 نکاح ملتا ہے وہ آخری کے 10 سالوں میں، مگر جب تک خدیجہ حیات سے رہی نبی نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ الغرض ان شارٹ بات یہ کرنا ہے کہ اگر بیویوں کے ذریعہ ہم نے نبی کی سیرت معلوم کی تو آدھی سیرت معلوم ہوئی، آدھی نہیں۔ مکان کی سیرت کا پتہ چلا، میدان کا نہیں۔ صحابہ کے ذریعہ سیرت معلوم کی تو آدھی سیرت معلوم ہوئی، آدھی نہیں۔ میدان کا تو پتہ چلا، وہ بھی جو ٹکے تھے انہوں نے بتایا، مگر مکان کی سیرت کا پتہ نہیں چلا۔ اب تاریخ اسلام میں ڈھونڈ لو، واحد وہ ریسورس اہل البیت ہے جو نبی کے مکان کی بھی سیرت بتائیں گے، میدان کی بھی سیرت۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو کمپلیٹ اگر لائف اسٹائل، وے آف لیونگ، حضور تشریف لائے سامنے، ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ توجہ عزیزان گرامی، مولانا گلریز صاحب آئے ہیں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ عزیزان گرامی، اگر نبی کی کمپلیٹ لائف اسٹائل، وے آف لیونگ آف پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم اینڈ ہز فیملی، اگر حضور کی سیرت طیبہ مکمل معلوم کرنی ہے تو وہ واحد ریسورس اہل البیت ہیں۔ اہل البیت کے علاوہ تم چاہے جتنے بڑے سنی بن جاؤ تمہیں سنت نہیں مل سکتی۔ سنت معلوم کرنا ہے تو اہل البیت کے چوکھٹ پر آنا پڑے گا، اور نبی کی سنتوں کا جو مظہر ہیں وہ نبی کے گھر والے ہیں۔ نبی کا اخلاق دیکھنا ہے تو اہل البیت کو دیکھو، نبی کا کردار دیکھنا ہے تو اہل البیت کو دیکھو، نبی کا علم دیکھنا ہے تو اہل البیت کو دیکھو، نبی کی سخاوت دیکھنی ہے تو اہل البیت کو دیکھو، نبی کی شجاعت دیکھنی ہے تو اہل البیت کو دیکھو، اس لیے کہ یہ سب کے سب محمد ہیں، سب محمد ہیں، محمد کے گھر آنے والے۔ حسین کربلا میں جو آ رہے ہیں وہ حسین نہیں بلکہ اپنے زمانے کا محمد کربلا آ رہا ہے۔ اور میں نے کہا نا، جو حق پر ہوتا ہے وہ بھیڑ کی پرواہ نہیں کرتا،
وہ مجمع کی فکر نہیں کرتا۔ یزید نے کچھ جاسوس سپاہیوں کو لگا رکھا تھا امام حسین کے پیچھے، جب حسین مدینے سے مکہ اور مکے سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تو ایک جاسوسوں کا ایک گروپ تھا جو فالو کر رہا تھا کہ امام حسین کتنا لشکر جمع کرتے ہیں، کتنا مجمع جمع کرتے ہیں۔ اس سوال اٹھتا ہے نا کہ یزید چاہے جتنا بھی بڑا بادشاہ ہو مگر شرابی تھا، بدکار تھا، زناکار تھا، تو یزید جیسے شرابی کے پاس جب لاکھوں کی فوج آ سکتی ہے تو حسین ساقی کوثر کا نواسہ ہے، حیدر کرار کا بیٹا ہے، شافع محشر کا نواسہ ہے۔ کیا حسین کے پاس حسین اتنا بڑا مجمع جمع نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے، مگر عزیزان گرامی حسین کو اہل محبت نہیں اہل مودت چاہیے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ نہیں آتے تھے، آتے تھے، مگر حسین یہی کہتے تھے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں حکومت کی خاطر جا رہا ہوں تو تم غلط فہمی کے شکار ہو۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں یزید سے جیت کر مال و دولت جمع کرنے جا رہا ہوں تو تمہاری غلط فہمی ہے۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں جنگ جیت کر اپنی حکومت نافذ کروں گا تو تم غلط فہمی میں ہو۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ مولا پھر آپ کس لیے نکلے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی خاطر نکلا ہوں، اپنے جد کی امت کی اصلاح کی خاطر حسین نکلے۔ اس لیے حسین نے مجمع کی پرواہ نہیں کی۔ حسین کے یہ جو 72 ہیں، اب قیامت تک ان 72 کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ وہ نام تھے جو لوحے تقدیر میں محضر شہادت میں لکھ دیے گئے تھے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب عصر عاشور آیا، عصر عاشور کا وقت، اور جب سید الشہداء دشمنوں کے نغے میں گر گئے تو اس وقت ایک کوفے کا تاجر تھا، اس نے بھی امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا تھا اور کوفے آنے کی دعوت دی تھی، مگر جب امام حسین کے آنے میں تاخیر ہوئی تو وہ کہیں کاروبار کے مقصد سے اپنے تجارتی پرپس سے باہر نکل گیا کوفے سے، اور وہ عاشور کے دن قریب اپنے گھر میں صبح کے وقت آیا تو اس کی بیٹی نے، اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ کیا لے کر آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے تجارت میں، اپنا سارا مال تجارت کا سب کچھ چھوڑ کر آ گیا، بہت بڑا نقصان ہوا ہے، کچھ نہیں لے کر آیا ہوں۔ تو بیٹی کہنے لگی کہ آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ جب آئیں گے تو میرے لیے آپ انگوٹھی لے کر آئیں گے، تحفے میں میرے لیے آپ ایک انگوٹھی لے کر آئیں گے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے وعدہ تو کیا تھا بیٹی، مگر میں کیا کروں کہ میں بہت بڑا نقصان اٹھا کر آیا، سب کچھ کھو کر آیا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ تمہارے پاس اب بھی وقت ہے، اگر تم چاہو تو اپنے نقصان کو فائدے میں بدل سکتے ہو۔ تو اس تاجر نے کہا وہ کیسے؟ تو اس بیوی نے کہا کہ کوفے میں اعلان ہوا ہے کہ یہاں نہر القمہ کے قریب دشت نینوا میں، کربلا میں ایک باغی کو گھیر لیا گیا ہے، اور کوفے میں یہ اعلان ہوا ہے کہ جو بھی اس باغی کو مارے گا، چاہے تلوار سے مارے، چاہے پتھر سے مارے، چاہے تیر سے مارے، چاہے نیزے سے مارے، جو بھی اس باغی کو مارے گا اس کو حکومت کی طرف سے انعام ملے گا، اس کو حکومت کی طرف سے اس کو تحفے میں سونا دیا جائے گا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ فوراً کربلا کی طرف روانہ ہوا، اور عصر عاشور کے وقت یہ کربلا پہنچا۔ جب عصر کے وقت یہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا لشکر کسی اکیلے مظلوم کو گھیر کر، کوئی تلوار سے مار رہا ہے، کوئی تیر سے مار رہا ہے، کوئی پتھر سے مار رہا ہے، جس کو کچھ نہیں ملتا وہ زمین سے ریت اٹھاتا ہے اور اسے مارتا۔ ہاں عزادارو، وہ کوئی اور نہیں، وہ زہرا کا لال تھا۔ عزادارو، ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ اس نے بھی ہاتھ میں ایک پتھر اٹھایا
اور چاہا کہ وہ پتھر مارے مولا حسین کو. وہ کہتا ہے کہ جب میں مارنے گیا میں نے سوچا کہ یہی باغی ہے جس کو سب مار رہے ہیں. تو یہ کہتا جب میں اسے مارنے گیا تو اس نے اتنے ہیبت ناک انداز میں مجھے دیکھا کہ میرے دل پر وہ روب طاری ہو گیا کہ میرے ہاتھ سے پتھر چھوٹ گیا. ایک مرتبہ جب اس کے روب سے میرا بدن تھرانے لگا تو میں ایک مرتبہ کانپتے ہوئے میں نے اس شخص کو سلام کہہ دیا. میں نے کہا السلام علیکم اے بزرگ شخص, تجھ پر میرا سلام ہو. عزاداروں وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے سلام کیا اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. انہوں نے اشارے سے مجھے اپنے قریب بلایا. جب میں قریب گیا تو اس شخص نے کہا کہ کیا تو نے نہیں پہچانا کہ میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگا میں نے آپ کو نہیں پہچانا. کہا تو نے تو مجھے خط لکھا تھا اور تو نے مجھے کوفے آنے کی دعوت دی تھی. وہ کہتا میں تڑپ گیا. میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں نبی کا نواسا, میں علی کا بیٹا, میں حسین ابن علی. اجرکم من اللہ. عزاداروں وہ شخص تڑپ گیا. وہ کہنے لگا مولا اگر آپ حکم دے مولا تو میں آپ کی طرف سے جہاد کروں, میں اپنی جان آپ پر قربان کر دوں. وہ کہتا جیسے ہی میں نے کہا تو حسین نے اس سے کہا نہیں, محضر شہادت میں فہرست شہادت میں تیرا نام نہیں ہے, تو یہاں سے فوراً چلا جا. اس نے کہا مولا میں آپ کو تنہا کیسے چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ حسین نے کہا فوراً چلا جا, اس لیے کیا میں تھوڑی ہی دیر میں حلمن کی صدا بلند کروں گا, اور وہ آواز جس نے بھی سنی اور نصرت کو نہیں آیا تو اس پر جہنم واجب ہو جائے گا. اجرکم من اللہ. کا حسین نے مجھے حکم دیا, میں حکم دے رہا ہوں چلا جا. وہ کہتا میں تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ حسین نے مجھے ایک مرتبہ قریب بلایا. میں خوشی خوشی حسین کے قریب گیا کہ شاید مجھے حسین اذن وغا دے دیں, مگر جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا حسین نے اپنی ایک انگلی سے انگوٹھی اتاری, انگوٹھی اتار کے اس کے حوالے کی اور کہا جا تیری بیٹی نے تجھ سے انگوٹھی مانگی تھی, جا کر اس کو تحفے میں دے دینا. میں کہوں گا مولا ارے دوسرے کی بیٹی کا اتنا خیال, ارے تھوڑی دیر میں سکینہ کو تماچے کانوں سے گوش ہو. اجرکم من اللہ. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ہاذا دارو روز عاشور. حسین لاشوں پر لاشیں لا رہے ہیں, کبھی زہیر القین کا لاشا, کبھی بچپن کے حبیب کا لاشا, کبھی مسلم ابن اوسیجہ کا لاشا, کبھی سعید ابن عبداللہ کا لاشا. عزادارو بس ایک حسین کے انصار کی شہادت پڑھ کے میں مجلس سمیٹ دوں گا. عزادارو حسین جب نماز ظہر کے لیے کھڑے ہوئے تو سعید زہیر ابن قین حسین کے سامنے سپر بن کے کھڑے ہو گئے. تیروں پر تیر آتے گئے. ارے حسین کا ضعیف سپاہی اپنے سینے میں تیر کھاتا رہا. ایک وقت آیا نماز تمام ہوئی, سعید زمین پر گرے. سنو گے عزادارو, حسین سعید کے سرہانے آئے. ایک مرتبہ سعید کا سر لیا, اپنے زانوں پر رکھا. ابھی تھوڑا لمحہ گزرا تھا, سعید کہنے لگے مولا میں اپنے دائیں طرف کسی کی آہٹ محسوس کر رہا ہوں. حسین نے کہا سعید سلام کرو, میرے نانا رسول اللہ جنت سے تیری خاطر. اجرکم من اللہ. عزادارو ایک مرتبہ سعید کہتے مولا میرے بائیں طرف بھی میں کسی کی آہٹ محسوس کر رہا ہوں. سعید کو حسین نے کہا سعید سلام کرو, میرے بابا شیر خدا تمہارے سرہانے آ کر بیٹھ گئے. ایک مرتبہ سعید کہتا مولا ایسا لگتا ہے میرے سینے میں کوئی اپنے دامن سے ہوا دے رہا ہے. حسین نے کہا سعید میرا بھیا جنت سے تیرے لیے. عزادارو بس مجلس تمام ہو گئی. ایک مرتبہ سعید کہتے مولا مجھے اپنے
کی آہٹ محسوس ہوتی ہے۔ حسین نے کہا سعید اپنے پیروں کو سمٹ لو، ارے میری ماں فاطمہ زہرا میری دکھیا اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین هو سيعلم الذين ظلموا أي منقلبين ينقلب ما تبع